آسان اے آئی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید اور امیر باپ غریب باپ سیریز میں بھی واپسی پر ویلکم۔ جی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سبق نمبر 7 پر، اور ہاں، یہ اس سیریز کا آخری سبق ہے۔ آخری سبق۔ جی۔ لیکن فکر نہ کریں، جیسا ہم نے کہا اس کے بعد ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے ان تمام 7 اسباق کے نچوڑ پر۔ بالکل، ایک مکمل جائزہ لیں گے۔ تو آج کا موضوع وہ ہے مالیاتی کامیابی کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان پر قابو پانا، مطلب کیوساکی کے مطابق۔ جی ہاں، کیوساکی نے جو 5 بنیادی رکاوٹیں بتائی ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان 5 رکاوٹوں کو سمجھیں، وہ کیا ہیں جو اکثر لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، اور ان سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ہے خوف، پھر وہ تنقید پسندی، سستی، بری عادتیں اور تکبر۔ جی۔ اور ہم عمران کی کہانی سے بھی دیکھیں گے کہ اس نے کیسے ان چیلنجز کا سامنا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو مالی طور پر جدوجہد کرتے ہیں ان کے پیچھے یہی 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا۔ پہلا تو خوف، سب سے بڑا، کہ پیسہ ڈوب نہ جائے، ناکام نہ ہو جاؤں۔ دوسرا، وہ دوسروں کی باتیں، تنقید، خاص طور پر دوست، رشتہ دار جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تم سے نہیں ہوگا والی باتیں۔ بالکل۔ تیسرا، پھر سستی، مطلب کوشش ہی نہ کرنا، ضروری کام ٹالتے رہنا۔ چوتھا، بری عادتیں، پیسوں کے معاملے میں، جیسے بے جا خرچ کرنا۔ ہاں، آمدنی سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اور پانچواں، وہ تکبر، یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے سب پتا ہے اور مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جی، جو آپ کو آگے سیکھنے سے روکتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ کیوساکی کہتے ہیں اصل مسئلہ باہر نہیں ہے، مطلب معیشت یا نوکری کی کمی نہیں۔ آپ کیا کہیں گے اس پر کہ یہ اندرونی رکاوٹیں کیسے سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مثلا خوف کو ہی لے لیں۔ ناکامی کا خوف آپ کو کوئی بھی موقع لینے سے روکے گا جس میں ذرا سا بھی خطرہ ہو، جیسے کوئی کاروبار شروع کرنا یا سرمایہ کاری۔ بالکل۔ اسی طرح تنقید کا ڈر، آپ دوسروں کی وجہ سے اپنے اچھے بھلے منصوبے پر کام ہی شروع نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ سستی کی وجہ سے لوگ وہ ضروری مالیاتی منصوبہ بندی یا ریسرچ کرنے سے بھاگتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں۔ جی۔ اور بری عادتیں، روز کی چھوٹی چھوٹی فضول خرچی بھی وقت کے ساتھ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے جو آپ کے مقصد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اچھا۔ اور تکبر، وہ تو آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے ہی نہیں دیتا، یا مارکیٹ میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ تو مطلب اصل لڑائی باہر نہیں، اندر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اصل جنگ اندر ہی ہے۔ عمران کی کہانی اس کی اچھی مثال ہے نا۔ وہ خواب تو بہت دیکھتا تھا، مالی آزادی کے، بڑے کاروبار کے، جی۔ لیکن قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ ڈر لگتا تھا کہ فیل ہو گیا تو، دوست مذاق اڑاتے تھے، کام کل پر ٹال دیتا تھا۔ وہی سستی والی بات۔ ہاں، اور پیسے آتے تو غیر ضروری چیزوں پر خرچ، اور کبھی کبھی لگتا تھا کہ اسے تو پہلے ہی بہت کچھ پتا ہے اور کیا سیکھنا ہے۔ ہاں، وہ ان 5 چیزوں کا شکار تھا۔ لیکن پھر جیسے کتاب میں ہے، اس نے کیوساکی کی کتاب پڑھی تو اسے احساس ہوا، شدید احساس ہوا کہ مسئلہ تو میرے اندر ہے۔ اچھا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جی، یہ اہم موڑ تھا۔ اس نے پھر فیصلہ کیا کہ ان چیزوں کو حاوی نہیں ہونے دینا، چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے خوف کا سامنا کیا۔ ڈرتے ڈرتے ہی صحیح پر کیا۔ بالکل۔ لوگوں نے تنقید کی تو اس نے دھیان نہیں دیا، اپنے مقصد پر فوکس رکھا۔ روزانہ کچھ وقت نکالا پڑھنے کے لیے، اپنے منصوبے پر کام کرنے کے لیے۔ سستی کو ہرایا، خرچوں کا حساب رکھا، فضول خرچی بند کی، اور سب سے اہم یہ مانا کہ مجھے سیکھنا ہے، ماہرین سے پوچھا، نئی چیزیں سیکھیں۔ تو تکبر کو توڑا۔ جی، تکبر کو توڑا۔ اور اس ساری اندرونی تبدیلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ عمران آہستہ آہستہ ان کمزوریوں پر قابو پاتا گیا اور آخرکار ایک کامیاب کاروباری بن گیا۔ تو کہانی یہی بتاتی ہے کہ مالی کامیابی صرف پیسے کا علم نہیں ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ذاتی کمزوریوں اور منفی سوچ پر کتنا قابو پا سکتے ہیں۔ یہ کردار سازی ہے، ذہنیت بدلنے کا عمل ہے۔ تو گویا مصنف کا مین پیغام یہی ہے کہ ان منفی چیزوں کو مثبت میں بدلنا ہے، خوف کو ہمت میں، جی، تنقید کو نظر انداز کرنا، یا شاید ایک تحریک بنا لینا کہ اچھا اب تو کر کے دکھانا ہے۔ ہاں بالکل، سستی کی جگہ محنت، مستقل مزاجی، بری مالی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنا، بچت، سوچ سمجھ کر خرچ، صحیح، اور تکبر کی جگہ وہ علم کی پیاس، ہمیشہ سیکھتے رہنا۔
بالکل، اور کیوساکی کہتے ہیں کہ جب کوئی یہ اندرونی تبدیلیاں لے آتا ہے نا، تو مالی آزادی خود بخود اس کی طرف آتی ہے۔ یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں، خود کو بدلنے کا سفر ہے۔ تو آج کی بات چیت کا خلاصہ یہی ہوا کہ مالی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی ان 5 بڑی اندرونی رکاوٹوں کو پہچاننا ہے اور ان پر قابو پانا ہے: خوف، تنقید پسندی، سستی، بری عادات اور تکبر۔ یہ بنیادی طور پر اپنی سوچ اور رویے کو بدلنے کی بات ہے۔ جی بالکل، اور جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ امیر باپ غریب باپ سیریز کا آخری سبق تھا۔ امید ہے یہ سفر سب کے لیے مفید رہا ہوگا، ہاں، امید تو یہی ہے۔ اور جلدی ہم ان 7 اسباق کا ایک جامع خلاصہ اور تجزیہ بھی لائیں گے۔ یقیناً اس کا انتظار رہے گا۔ آج کے لیے ایک آخری بات، ایک سوال جو اسی مواد سے نکلا ہے، سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں جی ضرور۔ کہ مالی کامیابی کے اپنے سفر میں ان 5 رکاوٹوں میں سے کون سی ایسی ذاتی رکاوٹ ہے جسے پہچان کر اس پر قابو پانا آپ کے خیال میں سب سے زیادہ اہم یا شاید سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، اور کیوں؟